نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لفظی ترجمہ. وقال اور کہنے لگی نسوتن بیگمات. نسوتن بیگمات فی المدینہ شہر میں. النسوتن جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے کہ یہ اس میں جمع ہے اور اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. امرأۃ العزیز، امرأۃ بیگم، العزیز عزیز کی، تراودو پھسلاتی ہے. یہ وہی مراودت والا لفظ ہے. راود یراود تراود. فتاہا اپنے جوان غلام کو، عن نفسہ ان کے نفس سے، یعنی ان سے کام لینے کے لیے. قد شغفہا بالتحقیق اس کے دل کو گھائل کیا ہے. شغف، شغاف جو ہے دل کے اوپر کا خول جس کے اندر دل بند ہے اس کو شغاف کہا جاتا ہے. شغفہا اس کے دل کے اندر گھس گیا ہے. حبا اس کی محبت، یعنی اس کے دل کو گھائل کیا ہے اس کی محبت نے. انا بے شک ہم، لنراہا دیکھتے ہیں اس کو، فی ضلال غلطی میں، مبین واضح. فلما پس جب، سمعت سنی اس نے، بمکرہن ان کی مکارانہ باتیں، ارسلت تو بھیج دیا اس نے بلانے والے کو، الیہن ان کی طرف، واعتدت اور تیار کیے. اعتدت اعتداء جو ہے تیار کرنے کو کہتے ہیں. اعتدوا، اعدت بقرہ میں بیان ہو چکا ہے، تیار کی گئی ہے. اعتداء تیار کرنا، لہن ان کے لیے، متکئن گاؤ تکیے، یعنی ہائی فائی مجلس. متکئن یہ اس میں مکان ہے، سہارا لگانے کی جگہ، وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے اس کا ترجمہ گاؤ تکیہ کرتے ہیں. اور یہ پھر وہ میز لگانا، ضیافت، مہمان نوازی کے لیے جتنا پروگرام ہوتا ہے، پروٹوکول، سب اس میں داخل ہیں، اور کھانا، دعوت، سب اس میں داخل ہیں. کل واحدۃ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکیناً سکین چھری کو کہتے ہیں. وقالت اور کہا اس نے، اخرج نکل آ، علیہن ان کے سامنے، علیہن ان کے سامنے. فلما پس جب رأینہ دیکھا ان عورتوں نے اس کو، اکبر نہ ہو تو بڑا سمجھا ان عورتوں نے اس کو، اکبر نہ ہو
یعنی محاورہ یہ ہے اکبر الامر، بڑا سمجھنا، اکبر نہ ہو بڑا خیال کیا اس کو، وقطعنا، اور قطعنا اس کا معنی ایک تقطیع جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، خون خون کر لیے انہوں نے ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور کہنے لگی حاشا، حاشا معنی پاکی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما ھذا نہیں ہے یہ شخص، بشرن آدمی، ان ھذا نہیں یہ شخص، الا ملکن مگر فرشتہ دیوی، کریم بزرگ، قالت کہنے لگی وہ، فذالکن یہی تو ہے، الذی وہ جو کہ لمتننی، لمتن لام یلوم سے یہ لفظ ملامت کرنا، لمتننی یہ لمتن قلتن کے وزن پر ہے، اور نی جو ہے نی لمتننی مجھے، یعنی مفعول کا صیغہ ہے، اور لام یلوم نصر ینصر سے لومن اس کا مصدر آئے گا، ملامت کرنا، لمتننی برا بھلا کہتی تھی تم مجھ کو، فیہ اس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور یقیناً تحقیق یہ ہے، راوتہ پھسلایا میں نے اس کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، شاد کام ہونے کے لیے، فاستعصم پس وہ صاف بچ گیا، وہ باز رہا، استعصم مضبوط پکڑنا، پناہ لینا اور باز رہنا، وَلَئِن اور خدا کی قسم اگر، لم یفعل نہ کرے گا وہ، ما آمرہ جو حکم دوں گی میں اس کو، لیسجنن تو یہ لفظ سجن سے ہے، سین جیم نون، سجن جیل کو کہتے ہیں، لیسجنن تو ضرور قائد میں ڈالا جائے گا وہ، ولیکونن اور ضرور ہی ہو جائے گا وہ، من الصاغرین ذلیلوں میں سے، قال کہا آپ نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، ربی میرے پروردگار، السجن قید خانہ، احب زیادہ پسند ہے مجھے، احب الیہ مجھے زیادہ پسند ہے، مما اس چیز سے، یدعوننی جس کی طرف یہ بیگمات مجھے بلا رہی ہیں، الیہ اس کی طرف، وَإِلَّا اور اگر، وَإِلَّا یہ الا جو ہے یہ ان اور لا سے، الا مرکب ہے ان اور لا سے، الا ان شرطیہ ہے اور لا جو ہے نافیہ ہے، ان لا اور اگر نہ، تو یہ اس کو ترجمہ کیا ان شرطیہ اور لا نافیہ، تصرف پھیریں گے آپ، عنی مجھ سے، کیدہن ان کی چالیں، اصبو تو مائل ہو جاؤں گا میں، اصبو یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، اصبو صبا یصبو، اصبو، اصبو واو جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے، اصلی شکل اس کا اصبو تھا، اور یہ چونکہ جواب شرط ہے، جواب شرط ہونے کی وجہ سے حرف علت جو ہے آخر میں واو جو تھا اس کے حذف کی شکل میں جزم آیا ہے، مائل ہونا، صبا یصبو صبوتن الیہ کسی کی طرف مائل ہونا، مشتاق ہونا، اصب الیہن تو مائل ہو جاؤں گا میں ان کی طرف، واکن اور ہو جاؤں گا میں، من الجاہلین نادانوں میں سے، فاستجاب سو دعا قبول فرمائی ان کی، لہو ان کی، ربہ ان کے پروردگار نے، فصرف چنانچہ پھیر دی اللہ نے، عنہ ان سے، کیدہن ان عورتوں کی مکر چالیں، انہو بے شک وہ، ہوا السمیع یعنی وہ اللہ، ہوا وہی ہے، السمیع سب کچھ سننے والے، العلیم سب کچھ جاننے والے، ثم بدا، بدا مانا ظاہر ہوا، پھر ظاہر ہوا، لہم ان کے لیے، من بعد بعد، ما رأوا دیکھنے کے، الآیات نشانیوں کی، نشانیاں دیکھنے کے بعد ان پر ظاہر ہوئی، لیسجننہ کہ ضرور قید کر دے وہ ان کو، حتی حین ایک مدت تک، یسجنن جو ہے، یسجنن ابھی پھر مضارع معلوف کا صیغہ ہے، لام اس کے اوپر جو داخل ہوا ہے، لام تاکید با نون تاکید اس کو کہا جاتا ہے، اور معنی میں سختی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول ہے. اور حتی حین، حین ایک وقت مقررہ. اب وقت مقررہ وہ کتنا تھا؟ 3 سال، 5 سال یا 10 سال. اب ان آیات میں فتنہ امرأۃ العزیز، اس سے پہلے عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے جو دعوت معصیت دی گئی اور اس کا پھر چرچا ہو گیا، باہر کی بیگمات جو تھی، افسران حکومت مصر کی بیویاں، انہوں نے بھپتیاں کسنا شروع کی زلیخا کے اوپر کہ دیکھو یہ عبرانی لڑکا ہے، وہ بھی ہے غلام. اور عبرانیوں کو وہ انتہائی حقیر سمجھتے تھے مصری لوگ، اور زلیخا اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے. اب بہت ممکن ہے یہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ فریب کرنا چاہتی تھی. تو ادھر زلیخا نے ایک پروگرام بنایا کہ میرے اوپر جو الزامات لگا رہی ہو ذرا تم بھی اس کا نظارہ کر لو، تمہارا کیا حال ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت کا ایک عظیم مظاہرہ ہے اور عشق حق کا نمونہ ہے. ان کے لیے پروگرام ارینج کیا اور بلا بھیجا، دعوت دی ان کو. تو دعوت ظاہر بات ہے وزیر کی طرف سے دعوت ہوتی ہے تو انویٹیشن کارڈ بھجوایا گیا ان لوگوں کے نام. تو وہ لوگ آ گئے اور دعوت کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی اس حوالے سے سمجھنا چاہیے. ایک وزیر کے ہاں جو حکومت مدار آدمی تھا اس کے ہاں دعوت ملی ہے، اور وہاں پر جو ضیافت کے انتظامات تھے وہ سب مہیا کیے گئے تھے، اور کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز تھی، میوہ تھا یا کوئی دوسری چیز تھی جس کو چاقو سے چھریوں سے کاٹنے کی ضرورت پڑتی تھی. اور جب انہوں نے آنے کے بعد اپنی چھریوں سے وہ چیز کاٹنا شروع کر دی، اس وقت زلیخا نے اپنے غلام سے، کیونکہ غلام ہے وہ مجبور ہے، مجبور اور غلام یہ دونوں ایسی ٹائٹل ہیں جس میں انسان یعنی بے بس ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ باہر نکل آؤ. اب مجلس کی طرف یوسف علیہ السلام نکلے اور ان بیگمات کی نظر جب یوسف علیہ السلام پر پڑی تو قطعن ایدیہن، اکبرنہ، اس کو بہت بڑا خیال کیا اور پھر ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، اور اس حیرانگی میں بدحواسی میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اس کے بعد پھر عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا یہ وہ ماجرا ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور اب بھی میں تمہارے سامنے اس کو حکم دیتی ہوں کہ اگر اس نے میری خواہش پوری نہیں کی تو میں اس کو جیل بھیج دوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کی جو اس زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ کس قدر یعنی آزاد ذہنیت کی مالک تھی اور پٹلی سے اتری ہوئی ایک جنس تھی جن کے سامنے حیا نام کی، پاکدامنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو مصر کے وہ اونچے طبقہ کے اخلاقی حالت ایسی تھی جیسی بالکل آج کل جو یورپ اور امریکہ کی سوسائٹیوں میں اور مغرب زدہ معاشرے کی عورتوں کی آزادی کے نام سے آج کل ہو گئی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. مصر کا تمدن بھی یہاں تک پہنچا تھا.
اور اتنا سب کچھ ہوتا ہے اور خاوند کے گھر میں ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسے پہلے جو گزر چکا ہے وہ بھی خاوند نے دیکھا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ اچھا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، قال نسوة، اور کہا نسوتن عورتوں نے، اس میں جمع ہے، آپ کو بتایا گیا ہے لفظی ترجمہ میں، نسوتن یہ اس میں جمع ہے، اس کا مفرد نہیں آتا، اور محدود تعداد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ فی المدینتی شہر کی تمام عورتیں اس میں، بلکہ بیگمات افسران حکومت مصر، انہوں نے کہا، تو المدینہ یہ تمدن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ المدینہ پراپر ناؤن استعمال کیا ہے، پورا ایک شہر تھا جس میں تمام آسائشات زندگی اور ضروریات زندگی اویلیبل تھی۔ قال نسوۃ فی المدینۃ، تو کیا کہا شہر کے عورتوں نے، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی۔ عزیز یہ ایک منصب کا نام ہے، پہلے بتایا جا چکا ہے، یہ پورے مصر کا بادشاہ ہے، اسی کے بادشاہ کا ذکر بعد میں آتا ہے، وقال الملک ائتونی بہ، ملک بادشاہ، مصر کے بادشاہ نے کہا، وہ بعد میں آئے گا۔ اور یہ امرأۃ العزیز ایک اس کا نام ہے، سیٹ کا نام ہے، ایک منصب ہے، جیسے گورنر کہو یا ڈپٹی کمشنر کہو۔ تراود فتاہا عن نفسہ، تراود فتاہا، پھسلا رہی ہے اپنی غلام کو اپنی خواہش پوری، اس کے نفس سے شاد کام ہونے کے لیے اپنی طرف پھسلاتی ہے اور مختلف بہانوں سے قریب کرنا چاہتی ہے۔ قد شغفہا حبا، تحقیق شغفہا حبا، اس کی محبت میں دیوانی ہو چکی ہے، یعنی دل گھائل کر رکھا ہے۔ شغف وہ پردہ جس کے اندر دل موجود ہے، یعنی اس یوسف کی محبت نے زلیخا کے دل کا وہ پردہ پھاڑ کر اندر داخل ہو گئی ہے، اس کی دیوانی ہو گئی ہے، فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے دل کو گھائل کر رکھا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، عورتیں کہنے لگی، یہ ان کا بیان ہے اصل میں، اِنَّا لَنَرَاهَا، ہمارے نزدیک ہم ان کو سمجھتی ہیں، یعنی زلیخا کو ہم سمجھتی ہیں، فی ضلال مبین، صریح غلطی میں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب سنی، زلیخا نے سنی، بمکرہن، ان کی مکر، ان کا فریب، ان کی شرارت، ان کی اسکیم، ارسلت الیہن، ارسلت الیہن، تو بلاوا بھیج دیا، دعوت نامہ بھجوا دیے، یا ان کو بلانے کے لیے بندے بھجوا دیے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اعتدت لہن، اور تیار کیا ان کے لیے، متکئن معنی مجلس، متکئن مجلس تیار کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور دی، آتت ہاتھ میں دے دی، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری، سکین چھری، اس سے بھی اس زمانے کے تمدن کا پتہ چلتا ہے، چھریوں سے کاٹ کر کھانے کا رواج سے تھا۔ وقالت اخرج علیہن، اور جب یہ لوگ اپنے اس میں فروٹس کھانے میں یا جو چیز کھانے کی تھی اس کو کاٹ کر کھانے میں مشغول ہو گئی، تو زلیخا نے کہا، اخرج علیہن، علیہن، یوسف اب باہر نکلو، اخرج علیہن، تو کھانا کھانے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لی۔ تب عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے نکلا، تو غلام بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، مالکہ کے حکم سے ان کے سامنے نکل آیا۔ فلما رأینہ، پس جب دیکھا، رأینا، ان عورتوں نے دیکھا، ہو یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اکبرنہ کی تفسیر عظمنہ، اس کو بڑا خیال کیا،
یہ کوئی بڑی ہستی ہے. وقطعن ایدیہن، اور قطعنا، قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اپنے ہاتھ جو ہے خون خون کر لیے. اور کہنے لگی، قلنا، کہنے لگی، حاشا للہ ما ھذا بشرا، سبحان اللہ، حاشا للہ، یہ تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے، حاشا للہ، سبحان اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. اب یہ فرشتہ ہونا پاک دامنی میں ہے. فرشتہ ہونا، فرشتے کی خوبصورتی تو کسی نے نہیں دیکھی ہے اگر خوبصورتی میں تشبیہ دی جائے، بلکہ پاک دامنی، ایسا پاک دامن جیسے فرشتہ ہوتا ہے. ہاں، اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی بولی، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا ملک کریم، مگر ایک معزز فرشتہ. اب بعض علماء نے کہا ہے ملک کی اصطلاح جو ہے وہ ان کے اندر نہیں تھا، بلکہ وہ دیوی دیوتا کے لیے تقدس کا نظریہ رکھتے تھے. دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، اور ملک جو ہے وہ اسلامی اصطلاح ہے. تو قرآن کریم نے اس اصطلاح کو استعمال کیا. تو بہرحال قرآن نے ملک استعمال کیا ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر پاک دامنی میں ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، فذلکن الذی، یہ تو وہی ہے، لمتننی، لام یلوم سے لم تم اور لم تن، تم ملامت کرتی تھی مجھے، فیہ، اس معاملے میں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ عَصَمْ، اور تحقیق، راوَدتُّهُ، میں نے پھسلایا اس کو، مختلف بہانوں سے اپنے قریب لانے کی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمْ، لیکن یہ پورا بچا رہا. اب یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت جو ہے ظاہر ہوتی ہے. مخالف خود کہتی ہے، جو گھر کی گواہی ہے، فاستعصم، وہ مکمل بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہیں کیا، لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، آئندہ چل کر یہ نہیں کیا، مقصد اب بھی جو ہے اس کے دل سے اترے نہیں ہے، نہیں ہوا ہے، اب بھی خواہش اس کے دل میں ہے. اب یہ تو ان کی جو مکر اور جو باہر پروپیگنڈا کر رہی تھی، اس کا جواب عملاً پیش کرنے کے لیے یہ دعوت ان کو دی تھی. اب ان کے سامنے بھی یہ اسی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی سامنے، اگر آئندہ بھی اس نے میری خواہش پوری نہیں کی، لئن لم یفعل، اگر اس نے نہیں کیا، ما آمرہ، جو حکم میں اس کو دیتی ہوں، لیسجنن، تو ضرور بالضرور میں اس کو جیل بھیج دوں گی. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ہو جائے گا من الصاغرین، ذلیلوں میں سے. صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، تو یہ چھوٹائی جو ہے حیثیت میں، چھوٹائی حقیروں میں سے، ذلیلوں میں سے ہو جائے گا، جیل میں پڑا رہے گا. تو یہاں پر اس نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے، میں اس کو جیل بھیج دوں گی، اور یہ وہاں پر ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. اب یوسف علیہ السلام، دیکھیں یہاں پر یہ سبق ہے کہ گناہ کے مقام سے نفرت اور گناہ کے مقام سے نکلنے کی کوشش، یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام آزما چکے ہیں. اور اس کوشش کے ساتھ جب مجبور ہو گئے تو یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، السجن احب، جیل مجھے زیادہ پسند ہے، مما، اس دعوت سے، اس کام سے، یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. تو اسے پتہ چلا کہ ان جو باہر کی بیگمات تھی، ان کے دلوں میں چور تھا، ان کے دلوں میں بھی یہ خیالات پیدا ہو گئے تھے. تو
تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کی شر سے بچنے کے لیے دعا کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے پھیر نہیں دیا مجھ سے كَيْدَهُنَّ ان کی مکر، اصب الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا نادانوں میں سے۔ اسی کے گناہ میں جو بندہ مبتلا ہوتا ہے وہ نادان ہی ہوتا ہے، اپنے رب کی عظمت کو نہیں جانتا ہے، تبھی وہ رب کی نافرمانی میں لگ گیا، مشغول ہو گیا۔ اور جس کے اندر رب کی عظمت ہو، اپنے خالق مالک کی عظمت ہو، وہ کام کی طرف نہیں جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام کی اس دعا میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب معصیت اور مصیبت کا مقابلہ ہو جائے، یہاں پر معصیت اور مصیبت کا مقابلہ ہے، ایک طرف عورتیں دعوت زنا دے رہی ہیں، یہ معصیت اللہ کی نافرمانی، اور دوسری طرف جیل ہے، یہ مصیبت ہے۔ تو معصیت اور مصیبت میں جب مقابلہ ہو جائے تو مصیبت کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ مصیبت دنیا میں ہے، دنیا فانی ہے اور مصیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر معصیت کو اختیار کیا تو معصیت سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو مرنے کے بعد بھی زندگی جو ہے برباد ہوگی، جہنم میں پڑا رہے گا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے آج کل بعض لوگ، صاحب اختیار لوگ جن کو اوپر کے حکام مجبور کرتے ہیں کہ بھئی یا تو یہ گناہ کا کام کرو، یہ کرپشن کرو، اور ہمارے لیے اس کو آدھا آدھا تقسیم کرو، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، 10% تمہارا 5% ہمارا، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں ٹرانسفر کریں گے، کہیں شمالی علاقہ جات میں آپ کو پڑے رہو گے، کہیں وزیرستان کے کسی علاقے میں آپ کو بھیج دیں گے، پڑے رہو گے وہاں پر۔ اور یہاں پر جو بیڑیا ہے، افسر بالا، حاکم بالا، جو یہ حرکت کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کر رہا ہے وہ سبارڈینیٹ ہے، اس کے سامنے اب ایک معصیت کا راستہ ہے، ایک مصیبت کا راستہ ہے۔ اس حاکم بالا کی اطاعت کر کے چوری کر رہا ہے، قوم کے خزانے سے کرپشن کر رہا ہے اور بےایمانی کر رہا ہے، ڈیوٹی صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ اس پر غضبناک ہے۔ اور اپنا کام صحیح طریقے سے کر کے حاکم بالا کی ہم نوائی نہ کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ٹرانسفر کرے گا، مصیبت میں یہ بندہ مبتلا ہو جائے گا۔ اب اس مصیبت کو برداشت کرنا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے برداشت کیا۔ تو یوسف کا قصہ بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ یہ سارے کام، یہ سارے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے ہیں، آخر میں اس کا خلاصہ کمپیریزن کے طور پر آپ کے سامنے بیان ہوگا، سیرت یوسفی اور مدی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، شدائد میں ثابت قدمی، یعنی سختیوں میں ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ ثابت قدمی کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور تیسری بات، مامور جو حکم اس کو دیا گیا ہے اس کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ تقوی کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے اور ناجائز کام سے اپنے کو بچا بھی رہا ہے، اور جو چیز اس کے مقدر میں لکھا ہے، جیل تو چلا گیا، اس کے لیے پھر صبر بھی ناگزیر ہے۔ حالات ایسے آئیں گے تو اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بندہ دنیا کا نقصان اٹھائے گا، اس کے لیے صبر کرے گا، تب جا کر آخرت محفوظ رہے گی، اللہ راضی ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں بھی 4 پیسے کا نقصان نہ ملے اور آخرت میں بھی 100% کامیاب ہو جائے۔ یہ اگر کوئی اس طرح سوچتا ہے تو اس کی خوش فہمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے بعد بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام اس پہلے کے مراحل کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی پوری طاقت اس نے گناہ سے بچنے کے لیے صرف کی ہے۔
اور آخر میں پھر یہ دعا کی. تو دعا کے ساتھ کوشش ضروری ہے. اگر کوشش جو ہے دعا کے خلاف کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو جیسی دعا مانگ رہا ہے ویسی کوشش بھی کرے، اور جیسی کوشش میں لگا ہوا ہے اس میں کامیابی کے لیے دعا بھی کرے. تو دعا ایسے حالات میں ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے دعا عبادت کی، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی دل میں مسائل کا حل ڈال دیتے ہیں، کیونکہ دعا میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو راستہ اختیار کرنا تھا، جو وسائل اختیار کرنے تھے، شریعت کا حکم تھا، وہ میں نے اختیار کر لیے، لہٰذا اب اس میں برکت ڈالنا تیرا کام ہے، اس میں مدد نصرت کرنا تیرا کام ہے. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، دعا کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی بندگی کے خلاف. تو یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے جیل بھیج دیا. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا تقوی اونچے درجے کا تقوی تھا، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام اپنے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے مجھ سے پھیر نہیں دیا ان کی مکر و فریب کو، ان کی چالوں کو، تو میں مائل ہو جاؤں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی یہی آتا ہے، اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، بلکہ ہمیشہ میرے اوپر نظر کرم فرما، میرے اوپر رحم فرما، مجھے اپنی نگرانی میں رکھ. اور اکم من الجاہلین، اور ہو جاؤں گا نادانوں میں سے، ناسمجھوں میں سے. اسی اللہ کی نافرمانی ناسمجھی ہے، نادانی ہے. وہ عظیم رب جس نے پیدا کیا، جس نے بقا کا سامان کیا، اور جس نے کمال عطا فرمایا، اس کی نافرمانی یقیناً جہالت ہے. تو پھر یہ دوسرا مسئلہ آ گیا، جو بھی گناہ کرتا ہے، گناہ کا فلسفہ کیا ہے؟ جہالت ہے. فاستجاب لہ ربہ، فاستجاب قبول کی، لہو ربہ اس سے اس کی دعا، فاستجاب لہو ربہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی. فصرف عنہ چنانچہ پھیر دی، دعا قبول اس طرح فرمائی کہ پھیر دی اللہ نے عنہ یوسف علیہ السلام سے، کیدہن ان عورتوں کی چالیں، ان کی مکر، ان کا منصوبہ. انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہی اللہ سب کچھ سننے والے، دعاؤں کو سننے والے. السمیع وہی ہے، ہر ایک کی دعا کو ہر جگہ ہر وقت سننے والا اللہ ہی. اس صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. العلیم پورا پورا جاننے والا، بندے کے اخلاص کو، بندے کے حالات کو وہی اللہ ہے. بندے کے دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ پیغمبر جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے. علیم جو ہے یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اس صفت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، ثم بدا لهم، ثم پھر ایک زمانے کے بعد، بدا لهم ظاہر ہونا، بدا لهم ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات بعد دیکھنے نشانیوں کے، لیسجننہ کہ ضرور قید کر دے، لیسجننہ ضرور قید کر دے اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام، حتی حین ایک مدت تک، ایک مدت تک جو ہے یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا انہوں نے سوچا. یعنی نشانیاں دیکھنے کے بعد
کہ انہیں ایک عرصہ تک قید کر دے. یعنی جب بڑے گھرانوں کی اکثر و بیشتر خواتین حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تو مصر کے امراء اور حکام کو آپ کے حسن خداداد سے اپنے گھر بگڑتے نظر آئے کہ اب وہ ہمارے گھروں کی عورتیں بھی اس کے پیچھے ہو گئی ہیں، اب گھر اجڑ گئے. اب مصر کے حکام نے اپنی خیریت اس میں سمجھی کہ آپ کو ایک عرصہ تک قید کر دے تاکہ فتنہ شروع ہو جائے اور چرچے بند ہو جائے. تو یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کسی جرم کی بنا پر جیل نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا کہ مصر کے جو آسودہ حال مالدار لوگ تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ جو تھے، وہ اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کے بجائے اس بے گناہ کو جیل بھیجنا آسان سمجھتے تھے. تو جیل میں اس لیے بھیجا یوسف علیہ السلام کو، وہ قصوروار سمجھتے تھے، حالانکہ یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں تھے. اور عزیز مصر نے اس لیے ساتھ دیا. عزیز مصر کو تو پتہ تھا، پہلے گزر چکا ہے. وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. اس نے بیوی سے ہی کہا کہ اپنے اس گناہ کو چھپاؤ یا یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو، تم ہی خطا کاروں میں سے ہو. پھر بھی وہ خاوند جو ہے اس کو جیل بھیجنے پر راضی کیوں ہے؟ تاکہ عورت کے دل و دماغ سے یوسف علیہ السلام کی محبت نکل جائے. خاوند اس لیے فیور کر رہا تھا. اور یوسف علیہ السلام نے جیل کی جو مصیبت ہے وہ کیوں مانگی؟ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے. اللہ کی رضا مجھے حاصل رہے اور دنیا کی مصیبت ملتی ہے تو مقدر ہے. اور عورت جو ہے، عورت نے اس کو جیل بھیجنے کا اس لیے وہ دیا، رائے دی کہ سختیاں کھا کر جو ہے یہ کچھ نرم پڑ جائے گا اور جب واپس آئے گا تو میری بات مان لے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد تھے. تو یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، جب حدیث میں بھی مسئلہ آتا ہے اذا ابتلی الرجل بالبلیتین فاختر اہونہما. انسان جب دو مصیبتوں میں پھنس جائے، اب یہاں پر جیل بھی مصیبت ہے اور زنا میں مبتلا ہونا یہ بھی مصیبت ہے. تو جو اس میں اہون ہے، اہون یہی مصیبت ہے، دنیا کا نقصان ہے، اس کو اختیار کرے اور آخرت کے نقصان کو برداشت نہ کرے، بلکہ آخرت کو محفوظ رکھے، آخرت کو نقصان نہ پہنچے. دنیا کا نقصان ہو جائے تو اس کو برداشت کرے. یہ اصول یہاں سے نکلتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.